جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عوامی ایکشن کمیٹی 2012 کو وجود میں آئی اور اس وقت سے لے کر آج تک گلگت بلتستان کے عوام کے مختلف ایشوز پر ہم نے کامیاب تحریکیں چلائی اور جس کے نتیجے میں عوام کو بہت بڑا ریلیف ملا۔ 2012 سے شروع ہونے والی یہ تحریک گندم سبسڈی پر اٹھی تھی اور اسی طریقے سے 2018 میں ٹیکسز کے خلاف جو تحریک اٹھی وہ بھی کامیاب ہوئی۔ تو حالیہ دنوں میں حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے جو ایکٹ پاس ہوا ہے جس کے نتیجے میں ٹیکسز یہاں پر لگنے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا غذائی بحران ہے۔ یہاں پر گندم کی کوٹا جو ہے اس کو کٹ کیا گیا ہے اور قیمتوں میں بھی اضافے کی بات ہو رہی ہے، جس سے بہت بڑا غذائی بحران پیدا ہوا ہے۔ پھر منرل اور مائننگ کا مسئلہ ہے، ہمارے پہاڑوں کے لیزز جو ہے دیے گئے ہیں عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، اس کی وجہ سے تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر زمینوں کا مسئلہ ہے، خالصہ سرکار زمینوں کی حق ملکیت نہیں دی جا رہی ہے، اور آخر جا کر کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے گلگت بلتستان کے گلیشیئر جو پھٹ رہے ہیں اس سے گلگت بلتستان آئندہ چند عرصے میں جو ہے بنجر ہونے جا رہی ہے۔ تو ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے مطالبہ کر رکھا ہے اس تحریک میں ڈیفارسٹیشن کو کم کرنے کے لیے یہاں پر گیس کو، جو گھروں میں استعمال کی جانے والی گیس ہے، اسے سبسڈائز قیمتوں پر یہاں پر فراہم کیا جائے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو بیچ میں آ کر کچھ اس میں ٹھہراؤ آیا تھا آپس کی کچھ مسائل کی وجہ سے، الحمدللہ اس پر قابو پایا گیا ہے، اور یہ تحریک پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے سابقہ تمام ہمارے جماعتوں نے، ہمارے یار دوستوں نے، ہمارے تنظیموں نے، مختلف تنظیموں نے جو ہمیں سپورٹ کیا تھا ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے کر کے ان کو اپنے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سماجی تنظیمات ہیں، یہاں پر لوکل تنظیمات ہیں، سب کو لے کر آپ میڈیا حضرات کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے، ہمارے مساجد کے علماء کرام ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہوئے، کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک فرد کا، کسی ایک خاص گروپ کا مسئلہ نہیں ہے، جی بی کے عوام کا مسئلہ ہے۔ ان سب مسائل کے حل کے لیے ان کو ساتھ لے کر ہم تحریک انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ 21 تاریخ کو ہڑتال نہیں بلکہ ایک دھرنے کی علامتی دھرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں جناب فدا حسین صاحب کے ساتھ ایز اے سینئر وائس چیئرمین میں کام کرتا رہا ہوں، تو اس دھرنے کے حوالے سے نہ تو مجھ سے کوئی کنسلٹیشن کی گئی ہے، نہ مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ کسی میٹنگ میں مجھے بلایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ گلہ شکوہ تو رہے گا، انہوں نے جلد بازی میں اس کا اعلان کیا ہے، لیکن اب چونکہ میرے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی کوئی خلاف ہم کوئی اقدام کرے، اس لیے یہ ان کا حق ہے، وہ اس دن کرے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوگی، بلکہ اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کر چلیں، کاز ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ کیا آپ ان کی حمایت کریں گے؟ میں نے یہی کہا نا، انہوں نے ہمارے ساتھ کنسلٹ نہیں کیا ہے اور ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی دعوت بھی نہیں دی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا ہم اپنی جگہ پہ جو ہے مخالفت تو نہیں کریں گے۔ باقی ہم اپنی تحریک جو ہے خود ہی ہم اعلان کر رہے ہیں اپنی ڈیٹ کا، اسی حوالے سے جو تحریک ہم نے چلا رکھی ہے اسی تحریک کو آگے بڑھا کر ہم آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آپ ابھی کس تحریک کن ایشوز پہ چلا رہے ہیں؟ ہماری تحریک ایک تو ٹیکسز کے خلاف جو ایکٹ یہاں پر پاس ہوا ہے اس کے خلاف ہماری تحریک ہے۔ گندم سبسڈی میں جو کٹوتی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے گندم کوٹے میں کٹوتی کی گئی ہے، کوٹا کم کیا گیا ہے پہلے سے، اس وجہ سے پورا گلگت بلتستان کے اندر غذائی بحران ہے، پورا پرانے کوٹے کی بحالی تک ہم تحریک چلائیں گے۔ پھر ہمارے یہاں پر جو ہے لیزز کا مسئلہ ہے، ہماری تحریک میں یہ سارا ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، کوئی ایک ایشو فوکس نہیں ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ تو لیزز کی وجہ سے چارٹر آف ڈیمانڈ کب بنا ہے؟ یہ دیکھو، چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے ایک تو پہلے بنا تھا، لیکن اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بعض ہمارے مطالبات جو ہے تسلیم کیے گئے، وہ نکلتے گئے، نئے ہم نے ضرورت کے مطابق چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے جو ہے بناتے گئے۔ تو نئے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں اس میں 4-5 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ٹیکسز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایکٹ، ریونیو ایکٹ جو بنایا گیا ہے، یہ ایکٹ کے ہم ہی اس ایکٹ کے خلاف ہیں۔ تحریک ہم نے شروع کر رکھی ہے نا، ہم چلا رہے ہیں، میں خود اس کو لیڈ کر رہا تھا نا، جہاں جہاں میں گیا ہوں تحریک، میں نے عوامی جلسوں سے میں نے خطاب کیا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ مہم میں نے شروع کر رکھی تھی، تو الحمدللہ تو اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پھر گندم کا جو کوٹے کا بحران ہے اس وقت کمی کی وجہ سے جی بی کے اندر، اس کے اپنے کوٹے کی بحالی، یہ بھی ہمارے چارٹر کا حصہ ہے۔ ٹوٹل کتنے نکات ہیں آپ کے چارٹر میں ابھی جو بنا ہے؟ 5 نکات ہیں۔ یہی یہ پہلی 2 نکات تو میں نے بیان کیا نا،
تیسرا نقطہ ہمارا پہاڑوں کے جو لیزز دیے گئے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں کی مرضی کے خلاف. چوتھا کیا ہے؟ اچھا ہاں چوتھا نیکسٹ ہمارا جو ہے یہ زمینوں کا مسئلہ ہے, خالصہ سرکار کا مسئلہ ہے. پانچواں ہمارا مسئلہ ہے انوائرمنٹل تبدیلی کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر پھٹ رہے ہیں, ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. اسے کم کرنے کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ گیس جو ہے ہمیں گھریلو استعمال کی گیس سبسڈائز پرائز پر ہمیں دیا جائے. جو چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے 2012-13 میں فارمولیٹ ہوا تھا, کیا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ لوگوں نے فراموش کر دیا؟ اس میں سے بہت سارے ہمارے مطالبات پورے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں جو نہیں ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ ہمارے پائپ لائن میں ہیں, لیکن موجودہ جو تحریک ہے پائپ لائن میں اب دیکھیں ہمارا ایک تو چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ تھا کہ یہ دیامر بشا ڈیم میں ملازمتوں کا مسئلہ تھا. اب اگر دیکھیں تو ایک جو ہے یہاں پر رائلٹی کا مسئلہ تھا وہیں دیامر بشا ڈیم کا. پھر ہمارے تاریخی روٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. پھر ہمارا جو ہے روٹس کی خالصہ سرکار یہ تو ہمارے شروع سے آ رہا نا, وہی حصہ ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. تاریخی روٹس کو کھلا کرنے کا مسئلہ تھا. اس طریقے سے اور بھی ہمارے جو مطالبات تھے ان میں سے بہت سارے ہمارے جو مطالبات, ایک تو یہ سکردو روٹ ہے وہ پورا ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے. پھر یہاں پر ہینزل بجلی کا جو مسئلہ تھا یہ بھی تقریباً ٹنڈر وغیرہ ہوگا. یہاں پر یہ کہ پاور ہاؤس کا مسئلہ یہاں قراقرم یونیورسٹی کے نیچے یہاں پر ایک اسکیم چل رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے مطالبات بعض تو کنسیڈر ہے, بعض ہو گئے ہیں اور بعض کے اوپر جو ہے ہم کام کر رہے ہیں. جی تاریخی روٹ دیامر بادشاہ ڈیم اور گلگت بلتستان کے باؤنڈریز کے حوالے سے جی ہاں, باؤنڈریز کے حوالے سے ایک باؤنڈریز کا مسئلہ تو وہ اندر اس دفعہ جرگہ بنا کر جو ہے کوہستان اور ہمارے دیامر کے درمیان جو چل رہا تھا شندور والا سٹل ہے, اس کے اوپر ہمارے سٹانس ہے. چائنا کے ساتھ چائنا تو اس کے ساتھ معاہدہ ہوا نا, اب گورنمنٹ آف پاکستان نے معاہدہ کر کے فارغ کر دیا, سیٹل ہو گیا نا, یہ ہو گیا. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں 2 دھڑے بننے کے بعد اب عوامی ایکشن کمیٹی کا جو امیج ہے, لوگ جو اعتبار کرتے تھے پہلے, اب لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جائے گا, اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ اگلے جو تحریکیں چلائیں گے وہ کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی, ہم عوام کے پاس اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, ہم تمام علاقائی پارٹیوں کے پاس جائیں گے اور ان کو اپنی تحریک کے مقاصد سے آگاہ کریں گے. اب جو بیچ میں جو مسئلہ ہوا ہے یہ میرے خیال میں اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سوال کیا تو دیکھیں جب ممالک کے اندر حکومتوں میں اور اپوزیشن میں کوئی رفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حکومتیں قبل از وقت انتخابات کراتی ہیں نا, ایک عبوری سیٹ اپ, اس بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتیں چلی جاتی ہیں. یار ملکی مفادات کے خاطر حکومتیں وزارت عظمیٰ چھوڑ دیتے ہیں, پارلیمنٹ تحلیل کی جاتی ہے. کیا اس سے زیادہ یہاں کوئی سنگین مسئلہ تھا؟ اب اگر میرے یار دوست یہ ان میں سے 4-5 مجھ سے کہیں یار شاہ صاحب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو میں بخوشی اپنے ساتھیوں کے اس اظہار کو سر تسلیم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے عہدے سے دستبردار ہو جاؤں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ بھائی آپ دیکھو میں آپ کے ساتھ ایز اے کارکن کام کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے نزدیک عہدہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک برڈن ہے. میرے نزدیک وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہم تیار ہیں. مقصد اہم ہے, یہ عہدہ اہم نہیں ہے. جی کس کے خلاف؟ ریونیو اتھارٹی جو ایک پاس ہوا اس کے خلاف. ہاں ریونیو اتھارٹی جا کر اس کا مقصد ہم نے پڑھا ہے ٹیکسز امپوز ہی ہے, ٹیکس لگانا ہی ہے. ٹیکس کے خلاف کیوں؟ ٹیکس کے خلاف کیوں ہیں؟ دیکھیں ٹیکس کے خلاف تو بہت ساری وجوہات ہیں. ہم ٹیکس کے خلاف پہلا قانون تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کوئی نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن ایک قانون چل رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے ہی نہیں, دنیا میں نہیں ہے اس طرح کا ہمارے پاس ریپرزنٹیشن نہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہاں پروونشل گورنمنٹ جو لگا رہی ہے گلگت بلتستان کی حکومت, تو گلگت بلتستان کی حکومت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہے, یہ جو ہے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آئی ہے. اس اسمبلی کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں ہے, یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وجود میں نہیں آئی ہے. لوگ کہتے ہیں مظفر آباد میں ٹیکسز ہے, ہاں حکومت پاکستان مظفر آباد کی طرح ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہمیں جو ہے سٹیٹس دے دے, ٹھیک ہے, اور پھر ٹیکس ہم لگائیں گے, ہم خود لگائیں گے نا, ہمارے پاس وہ اختیار نہیں, ہم آرڈر پر چل رہے ہیں نا. تو اسی لیے ہمارا سارا جو ہے بجٹ جو ہوتا ہے گرانٹ پر ہوتا ہے, وہ حکومت پاکستان ذمہ داری وہ پورا کرے. اب فرض کرے میں کہتا ہوں یہاں پر 75 ارب روپے کا بجٹ آتا ہے, 75 ارب روپے میں سے یہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے, یہ مجھے بتائے عوام کے اوپر ٹیکسز لگا کر کتنے ارب یہاں سے پروڈیوس کریں گے؟
कितने अरब यहाँ से बजट प्रोड्यूस करेंगे? ये 14 लाख 15 लाख की आबादी है, कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? जो हमारे रेवेन्यू के ज़राए हैं उस पर ये बात क्यों नहीं करते हैं? अब देखें, द्यामर डैम जो बन रहा है उसकी 4,500 मेगावाट बिजली है। अब इसको पकड़े, वहाँ से तकरीबन 300 अरब रुपए वहाँ की रॉयल्टी बनती है। इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, स्वस्थ बॉर्डर के ऊपर ये बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है कि नहीं? यही वो मेजर चीज़ें हैं जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब ये हमारा मिनरल माइनिंग है, इनके ऊपर कानून साजी करके अवाम की मर्ज़ी से कानून साजी करे, अवाम को हुकूक देकर, भाई यहाँ पर जो है मिनरल माइनिंग के ज़रिए से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं ना। क्या मसला, क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर मन माने लोगों को यहाँ पर लीज दिए गए हैं, अवाम जाकर वहाँ पर मुज़ाहिमत करते हैं, बंदूकें उठाने के लिए तैयार है, काम करना नहीं देते हैं, तो किस तरह से हमारे रेवेन्यू जनरेट होगा? आईनी स्टेटस के बारे में अवामी एक्शन कमेटी का क्या? देखो, हमारे अवामी एक्शन कमेटी का जो रहा है मौक़िफ़ जिससे में हम थे, ये बात तय है कि गिलगित बल्तिस्तान मसले कश्मीर का हिस्सा है। जब तक मसले कश्मीर सेटल नहीं हो सकता है, हमें आइनी दायरे में ये हुकूमत रियासत पाकिस्तान नहीं ला सकती है। ठीक है, इसलिए। और दूसरा, यहाँ पर आइनी सूबा नहीं बन सकता है, आखिर पॉपुलेशन का भी कोई उनसुर है। आइन के अंदर देखें तो एक ख़ास परसेंटेज के मुताबिक हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर तीसरा, आप अगर नया सूबा बनना चाहते हैं तो आइन के अंदर 73 के आइन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और जम्मू कश्मीर को एक इकाई करार दिया गया है। ये उस वक्त होगा, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और प्लस मुज़फ़्फ़राबाद और जम्मू कश्मीर के अवाम इसके ऊपर एतराज़ न करे सूबा बनाने के लिए। तो इसलिए कहते ना कश्मीरी रिकावट है, कश्मीरी इसलिए रिकावट है, आइन के अंदर उनको हक़ दिया गया है। फिर आप कौन सा सेटअप मांगते हैं? हाँ, हम वही सेटअप मांगते हैं जो हुकूमत के लिए, रियासत के लिए मुमकिन है। क्या सेटअप? मसलन हमारे लिए सबसे फिजिबल जो चीज़ है वो कश्मीर तर्ज का, ये मेरी राय है। अब जो नई काबीना है ये मिलकर ये फैसला करेंगे। इसके ऊपर हमने अभी कोई तहरीक चलाई नहीं है, न अभी आइंदा हमने कोई तहरीक चलाना हो तो हम तमाम अपने स्टेक से मिलकर चलाएंगे। मेरी ज़ाती पर्सनल राय है, इस वक्त मेरी ज़ाती पर्सनल राय है, ये अवामी एक्शन कमेटी का कोई राय नहीं है।